السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور شفقت بے پایہ ہے کہ ہم مسائل دینیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے بھائی اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ جو سماعت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو نہیں سماعت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی جو مجلس ہے اور محفل ہے یہ انتہائی متبرک اور مقدس محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی محفل کے اندر شامل ہونے والوں کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ان کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ تو آج ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ نماز عیدین کے بارے میں جو ہم نے 2 دن قبل گفتگو کی تھی اور درمیان میں پھر ناغہ ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ہم اس حوالے سے یعنی جو ایام ہیں عیدین کے ایام، ان ایام کے اندر کی جانے والی کچھ اور چیزیں بھی غور طلب ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کیا جب عیدگاہ کے اندر جہاں عید پڑھنی ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر بامر مجبوری نماز عید ادا کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، جواز ہے، لیکن بہتر اور اولیٰ فیصلہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر جگہ میسر ہو تو پھر عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور اس کے بعد آج تک تعامل امت یہی ہے، یعنی کھلی جگہ پہنچ کر نماز عید کو ادا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید سے قبل کوئی چیز اس عیدگاہ کے میدان میں کوئی نفلی عبادت کی جا سکتی ہے، کچھ وہاں پہنچ کر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ اس بارے میں یہ ہمارے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ یہ حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج یوم العید فصلی رکعتین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور انہوں نے 2 رکعت پڑھائی، ولم یصلی قبلہا ولا بعدہا، تو انہوں نے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہے اور نہ ہی نماز عید کے بعد کوئی وہاں نفلی نماز پڑھی ہے یا نوافل ادا کیے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کتب احادیث کے اندر کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو پکڑ کر گھما دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نفلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ تو خود پڑھی ہے، نہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں اس جگہ پر کوئی نوافل کسی نے ادا کیے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں ایسا عمل کرنے والے کہ جس عمل کا وجود اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ نماز عید سے قبل کوئی نوافل اس جگہ ادا نہیں کرنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید جو ہے جس جگہ اہل ایمان نے مسلمانوں نے جمع ہونا ہے وہاں کتنے کام ہوتے ہیں؟ وہاں 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے خطبہ، اور دوسرا کام ہوتا ہے نماز، اور تیسری چیز ہوتی ہے دعا۔ تو یہ جو خطبہ عید والے دن دیا جاتا ہے باہر نکل کر لوگوں کو جمع کر کے جو خطبہ دیا جاتا ہے اور نماز پڑھائی جاتی ہے، اس میں اور جمعہ کے خطبہ اور نماز میں فرق ہے، کچھ فرق ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ والے دن جب آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے تو خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ سننا جو ہے وہ فرض ہے، اور عید کا خطبہ جو ہے وہ خود ایک نفلی عبادت ہے، اس کو سننا بھی ایک نفلی عبادت ہے۔ البتہ جو کوئی سنے گا تو وہ بہت بڑا اجر پائے گا اللہ کے ہاں، لیکن فرض اس کو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری چیز ہے وہاں دعا کا ہونا یا کیا جانا، تو دعا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے اور مسنون ہے، بلکہ دعا کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ خصوصی ہدایت کی، اور آپ علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا۔ یہ اس بارے میں حدیث آئی ہے حضرت ام عطیہ، لا تذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قالت بأبن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیتی تھی کہ جب تک آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ پہلے ادا نہ کر لیتی، بے ابن میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کا نام لیا کرتی تھی۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قلت اسمعت رسول اللہ، یعنی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر کی بیٹی، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ام عطیہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یذکر قضا و قضا، کہ آپ علیہ السلام اس طرح بیان کرتے تھے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے؟ وہ سوال کس بارے میں کیا ہے حضرت حفصہ نے، اور وہ کس بارے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، دریافت کرنا چاہتی تھی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کہا کرتے تھے؟ وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالت نعم بے ابن، پھر انہوں نے اسی طرح الفاظ دہرائے ہیں، ہاں بے ابن میرا باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالغ عورتیں جو ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے، اور پردہ نشین عورتیں جو ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے، اور جو عورتیں
ایام ماہواری میں مبتلا ہوتی ہیں انہیں بھی نکلنا چاہیے، وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ اور انہیں عید میں حاضر ہونا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی دعا میں انہیں شامل ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عورت جو ہے وہ ایام ماہواری میں ہوتی ہے تو وہ نماز تو پڑھ نہیں سکتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَعْتَزِلِ الْحُیَّةُ الْمُصَلَّىٰ جو عورتیں حیض والی ہوتی ہیں انہیں عیدگاہ سے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس سے الگ رہنا چاہیے، البتہ مسلمانوں کی دعا میں انہیں شامل ہو جانا چاہیے۔ کس قدر جو ہے نا یہ عبادت جو ہے عید والی اور اس میں حاضری ہونا اور دعا میں شامل ہونا کتنی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو اس قدر ترغیب نہ دلاتے، کیونکہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اسی طرح نابالغ پر فرض نہیں ہے، اور اسی طرح غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ عام طور پر یعنی جمعہ جیسی فرضیت میں بھی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا آنا ضروری قرار نہیں دیا، تو انہیں بھی ترغیب دی ہے کہ وہ حاضر ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے، اس عید والے دن کے حوالے سے جو احتیاطی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید جو ہے نا عید الاضحیٰ، اس کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کون سا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، بخاری کی حدیث ہے، اس کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، کوئی بھی جو مومن اور مسلمان بندہ ہے اس دن کی خوشی کے اندر شامل ہونے والا، اسے 2 دانت جانور ذبح کرنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قید لگائی ہے 2 دانت جانور کے ذبح کرنے کی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک صحابی نے، کیا نام ہے اس کا، انہوں نے ایسی بکری ذبح کر دی تھی، بلکہ بکری انہوں نے ذبح کر دی تھی عید کی نماز سے پہلے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ نماز عید سے بعد قربانیاں کی جائیں، لیکن انہوں نے پہلے قربانی کر دی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اس طرح کر دیا، یعنی وہ لا علمی میں وہ اس طرح کر بیٹھا اور بکری پہلے ذبح کر دی۔ یہ حدیث آئی ہے اس بارے میں، تاکہ ہم جو ہے نا یہ حدیث جو ہے سن کر اور پڑھ کر اور سن کر اس سے پوری جو ہے نا وہ رہنمائی لے سکیں اس بارے میں۔ یہ حدیث بیان کی ہے حضرت حدثنا شعبۃ قال اخبرنی زبید قال سمعت الشعبی یقول حدثنا البراء بن عازب عند ساریۃ من سوار المسجد قال، یہ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تابعی ہیں اور 500 صحابہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ براء بن عازب جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے عند ساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی۔ وہ کہتے ہیں خاطب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نحر کے دن جو ہے وہ خطبہ دیا، فقال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا۔ وہ فرماتے ہیں ان اول ما نبدا به في يومنا هذا، بے شک وہ پہلی چیز کہ جس کے ذریعے ہم اس دن کے اندر اپنی عبادات کا آغاز کریں گے، اس دن کے حوالے سے جو عبادات ہیں، ہاذا اس دن کے حوالے سے ان نصلیہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نذبح پھر ہم ذبح کریں گے۔
آپ علیہ السلام کا فرمان فمن فعل ذالک، جس نے اس طرح کیا، یعنی پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد ذبح کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد اصاب سنتنا، تو وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا۔ ومن ذبح قبل ذالک قائما، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا، ومن ذبح قبل ذالک، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا، فإنما هو لحم يقدمه لأهله، تو وہ فقط ایک گوشت ہے جو وہ اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، یعنی کہ اس کا ثواب جو ہے قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ فذبح ابو بردہ بن دینار فقال، ابو بردہ بن دینار نے لا علمی کی بنیاد پر اس سے پہلے ذبح کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندی جزعۃ خیر من مسنۃ، میرے پاس ایسا جزع ہے، یعنی 1 سال کی میرے پاس جو ہے نا وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی بکری ہے جو 2 بکریوں سے بھی زیادہ فربا اور موٹی تازی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذبحھا ولن توفی عن احد بعدک، تو اس کو ذبح کر لے اور تیرے بعد یہ کسی کو کفایت نہیں کرے گی بکری کو ذبح کرنا، یعنی کہ جو کہ دھندی نہیں ہے، 2 دانت نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو مجتہدین ہیں اور محدثین ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو محدثین ہیں اور مجتہدین ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 1 سال کا جزا کیا جا سکتا ہے، اب بھی کیا جا سکتا ہے، اگر تلاش بسیار کے باوجود، کوشش کے باوجود اگر 2 دانت نہیں ملتا تو 1 سال کا جزا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں منع کر رہے ہیں اور صحابی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے علاوہ یہ چیز کسی کو کفایت نہیں کرے گی، تو پھر اس میں تطبیق کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا جس طرح کہ عام طور پر ہمارا جو ماحول ہے محاذ رائی والا، اس ماحول کے اندر ہم جو ہے نا جس مکتبہ فکر کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو، اس مکتبہ فکر کے چاہے کتنے بڑے امام ہوں، مجتہدین ہوں، تو ہم انہیں چوٹ کیے بغیر نہیں رہتے اور ان پر لازمی طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، فلاں جگہ قرآن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، فلاں جگہ حدیث کے خلاف بات کی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو کسی بکریوں کے چرواہے سے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے یا آپ علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے، تو پھر اس کے باوجود وہ اس طرح کی بات کرے اور قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بس ہمارے اندر یہ جو کھنچا تانی ہے اور دست و گریبانی ہے اور جو تناؤ ہے، اس تناؤ نے یہ بات جو ہے نا وہ ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مجتہد جو ہوتا ہے وہ حتی الامکان ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی جگہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بعد میں ثابت ہوئی کہ وہ حدیث کے خلاف تھی، تو وہ لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے ایسی بات کہی ہوگی، اور انہوں نے ہمیں یہ احتیاطی موقف بھی دے دیا ہے کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، جس قدر مرضی ہے ہم جو ہے نا وہ ہم منصب علم پر فائز ہو جائیں، پھر بھی بشر ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی جگہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی بات حدیث سے صحیح کے خلاف کر بیٹھیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعی حدیث صحیح کے خلاف ہے، تو پھر اس کو ہماری بات کو ترک کر دیا جائے اور حدیث کو بہر صورت لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب محدثین نے جو یہ بات کی ہے یا مجتہدین نے جو یہ بات کی ہے کہ اب بھی جزا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، تو محدثین کی ایسی جرت کیسی ہوئی ہے، مجتہدین کی ایسی جرت کیسی ہوئی ہے؟ اصل میں ایک باریک سا فرق ہے اس میں، اس وجہ سے انہوں نے کہی ہے، ورنہ عمدن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ باریک سا فرق یہ ہے کہ جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ تو کر لے اور تیرے بعد یہ کسی کو کفایت نہیں کرے گا، اس صحابی کے پاس بکری تھی، تو بکری کے بارے میں اب بھی مجتہدین کا یہی فتویٰ ہے کہ بکری کا جزا صرف اسی صحابی کو اجازت تھی، اور جو دمبے کا جزا ہے یا بھیڑ کا جو جزا ہے
اس سے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ملتی حدیث میں، لہذا بھیڑ کا یا دمبے کا جو جزا ہے، یعنی 1 سال کا جو دمبا ہے یا جو لیلا ہماری زبان میں سے کہتے ہیں وہ ہے، وہ اب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قطعاً حدیث کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ جو مسائل ہیں عید کے دن کے جو مسائل ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، خوشبو لگانا، نہانا، کپڑے پہننا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تکبیرات پڑھنا، اور راستہ جو ہے وہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، اور اس کے علاوہ کوشش کرنا کہ پوری طرح کوشش کرنا کہ کوئی مسینہ یعنی 2 دانت جانور ملے، 2 دانت جانور کو ذبح کرنا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل ہونا، ان کی دعاؤں میں جب وہ دعا کرتے ہیں اجتماعی اس دعا میں شامل ہونا، اور جو طریقہ کار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں ہمیں دیا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق اپنے یہ اعمال بجا لانا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔